حمد و ثنا ہو تیری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضے قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ اس رمضان المبارک میں جہاں صدقات، خیرات، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر یا اور امدادات کی بات ہوتی ہے، وہاں ایک موضوع ایک ایسا سامنے ابھر کر آتا ہے جس پہ بات کرنا، جس پہ غور کرنا، جس کے بارے میں سوچنا اور لوگوں کو بتانا، لوگوں کو راغب کرانا، ادھر اس کے ذہن کو مبذول کرانا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ ہے یتیم اور بیوہ، کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہمارے محلے، ہمارے گاؤں، ہمارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، دوری رشتہ دار میں بہت ساری ایسی بیوائیں ہیں، بہت سارے ایسے یتیم بچے ہیں جو فاقہ کرنا تو مناسب سمجھتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھتے، جو اپنے آپ کو پریشانی میں گزار دیتے ہیں، شب و روز کو دن و رات فاقہ پہ فاقہ کرنا پسند تو کر لیتے ہیں لیکن ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھتے۔ تو کیا ہمیں ان مانگنے والوں کو جو ٹھیلا پہ، رکشہ پہ آتے ہیں، انہیں ہم زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں؟ جس طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، اس کی ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کس کا وقت کب کیسا آئے، کب وقت پلٹی مارے اور کہاں پر کس کو وقت دے مارے، یہ کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے محلے میں، رشتہ دار میں، دوری یا قریبی رشتہ دار میں پتہ کریں، اندازہ کریں کہ ہماری کون بیوہ بہن ہے جو کپڑے کے لیے محتاج ہیں، جو پیسے کے لیے محتاج ہیں، کھانے پینے کے لیے محتاج ہیں، ان کے غریب بچے کون ہیں جو اسکول کا فیس اس کا جمع نہیں ہو پا رہا، مدرسے کا فیس جمع نہیں ہو رہا، وہ کون ہے ایسے بچے جو یتیم بچے ہیں، جو تعلیم سے دور بنے ہوئے ہیں، پیسے کی وجہ سے اس کی تعلیم نہیں ہو رہی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کو اپنے گود میں پیار سے، دلار سے، لاڈ سے بیٹھاتا ہے، جس طرح سے اپنے بچے سے لاڈ و پیار کرتا ہے، پیار سے بیٹھا کر کے اس کے سر پہ اپنا دست شفقت ڈالتا ہے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب مرتب فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، یتیمی کا درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا درد معلوم تھا۔ فرمایا کہ یتیم پر ظلم نہ کیا جائے۔ اگر کسی یتیم پر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پکار اٹھتے ہیں کون ایسا شخص ہے جو یتیم کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ہمیں یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے، شفقت کرنے کی ضرورت ہے، محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ ظلم کرنے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کے اوپر سختی مت کیجئے، یتیم کے اوپر دباؤ مت بنائیے،
ایسا نہیں کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہے، بے سہارا ہے، بے یار و مددگار ہے، تو اس کے زمین پہ قابض ہو جائیں، اس کے زمین کو ہپیا لیں، اس کے مال و دولت کے اوپر ہماری جو ہے زہریلی نگاہ پڑ جائے، اس سے اجتناب کرنا، ورنہ اللہ کا قہر، اللہ کا جبر جو ہے نازل ہوگا۔ جو شخص یتیموں کے مال کو دبائے گا، یتیموں کے گھر کو دبائے گا، یتیم کے مال پہ اپنی گندی نگاہ رکھے گا۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس یتیم کی کفالت کرنے، اس کے مدد کرنے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے کے ساتھ اللہ کے رسول اور اس آدمی کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ یہ دو انگلی ہیں۔ ایک اللہ کے رسول ہوں گے اور دوسرا وہ آدمی، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ آدمی قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقام بہت ہی بڑا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا، کہ جو یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہوگا، یتیم کا غم گسار ہوگا، یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہوگا، ایسا شخص اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ دو بچیوں نے مجھے رلا دیا، دو یتیم بچیوں نے مجھے رلا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حال حال میں انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا۔ امیر المومنین جب حضرت عمر ابن خطاب بنے اور تشریف فرما تھے، دو یتیم بچی آئی اور آنے کے بعد فرمایا کہ کیا آپ ہی امیر المومنین بنے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ جی میں ہی بنا ہوں۔ تو اس دونوں بچی نے کہا ہمیں ابو بکر سے ملنی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا وجہ بتاؤ۔ بتایا وہ تھے تو بکری دوہ کر کے، بکری کا دودھ نکال کر کے ہمیں پلایا کرتے تھے، ہم اس بکری کے دودھ پینے کے غرض سے یہاں ان کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ہم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی ہمدردی تھی ان کو ہم سے، ہمیں دودھ بکری کا پلایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے، اس طرح سے روئے کہ اللہ کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسوؤں سے رخسار مبارک تر ہو گئے، داڑھی تر ہو گئے۔ یتیم کے ساتھ حضرت ابو بکر نے بھی بڑی ہمدردی کی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پھر اپنے آپ کو ان بچیوں کے حوالے کیا، کہا جو حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے وہی ہم کریں گے، ہمیں بھی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب کی طرح یتیموں سے ہمدردی کرنے والا بنائے۔ کہا گیا کہ یتیم اور بیواؤں کے ساتھ حتی المقدور ہمدردی ہونی چاہیے، حتی المقدور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کی ہر امکان مدد کریں۔ اگر یتیم کے ساتھ ہمدردی نہ ہو تو یتیم پریشان ہو جائے گا۔ جو بے سہارا بچہ ہوتا ہے، جو بے سہارا بیوہ ہوتی ہے، کئی بچے ہوتے ہیں، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دوپہر میں وہ ڈر سے سلا دیتی ہے اپنے بچوں کو کہ کہیں محلے میں کھلونا بیچنے والا آ جائے اور کھلونا کے لیے آواز دے تو میرا بچہ تڑپ اٹھے گا، تو وہ بچے کو سلاتی ہے کہ سو جا میرا لاڈلا، سو جا میرا بچہ، اور وہ بچہ سو جاتا ہے۔ پھر وہ خاتون اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ دوپہر میں کھلونا بیچنے والا آتا ہے اور میرا بچہ سو گیا ہے، تاکہ کہیں کھلونا بیچنے والا آئے اور میرا بچہ کھلونا مانگنے لگے تو وہ میں کہاں سے لا کر کے دوں گی، میرے پاس تو نہ پیسے ہیں نہ میرے پاس کچھ ہے، ان بچوں کو کھلونا کہاں سے لا کر دوں۔ تو دوستو یہ ہے یتیمی، یہ ہے بیوہ کا درد۔
ہمیں بیوہ کے درد کو سمجھنا ہے، ہمیں یتیم کے درد کو سمجھنا ہے۔ اور ان دنوں میں شادی بیاہ میں بھی ایک رسم ہے کہ بڑے لوگ، بڑے پیسہ والے، بڑے مالدار بڑے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہ دیکھا گیا کہ شادی کے موقع سے جب شادی کا وقت آتا ہے تو جہیز کو پورے پھیلا دیا جاتا ہے اور پورے محلے آبادی میں کہہ دی جاتی ہے کہ فلاں صاحب کے بچی کی شادی ہے، جہیز کا سامان باہر نکال دیا گیا ہے، اسے آ کر دیکھا جائے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سامان دیکھنے والوں میں، یہ جہیز کے دیکھنے والوں میں یتیم بچی بھی ہوگی، وہ یا بیوہ بھی ہوگی جس کے سر سے اس کا تاج اکھڑ گیا ہوگا، اس کے سر پہ جوان بیٹی، کماری بیٹی بھی ہوگی، اور وہ جب ان سامانوں کو دیکھے گی تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اس کا دل دہل جائے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل جائیں گے، ان کا دل بھی قلق جائے گا۔ لہذا یہ نمائش نہیں کرنی چاہیے، یہ اپنی بیٹی کی طرح یتیم کی بیٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنے بیٹے کی طرح یتیم کے بیٹے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے پوچھا آخر آپ نے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ تو صحابی نے کہا بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک بات نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، میرے کلیجے کو پلٹ کر کے رکھ دیا، میرے سوچنے سمجھنے کے مادے کو بالکل الگ تھلگ بنا دیا۔ کہا وہ آخر کیا ہوا؟ بولا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک آدمی آیا، کہا تیرا بیٹا اس باغ میں کھڑا ہے۔ وہ آدمی مارے خوشی کے وہ فوراً اس باغ کی طرف جانے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلا اس شخص کو۔ جب اس شخص کو بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس باغ میں تیرا بیٹا تو ہے، تم جا رہے ہو بیٹا کو لانے کے لیے، لیکن آواز لگا کر کے بیٹا نہ بولنا۔ تیری محبت چونکہ تیرا بیٹا بہت دیر سے تم نے بیٹا کو دیکھا نہیں، بہت دیر سے تیرا بیٹا تجھے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، تو کہیں مارے فرحت و انبساط کہ تم اپنے بیٹا کو بیٹا نہ کہہ دو، وہاں جا کر کے بیٹا کو نام لے کر پکارنا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو میرا بیٹا ہے، بیٹا کو بھلا بیٹا کیوں نہ کہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باغ میں جہاں تیرا بیٹا کھیل رہا ہے وہاں ہو سکتے ہیں بہت سارے بچے ہوں، ان بچوں میں یتیم بھی ہو، جب تم بیٹا کہو گے تو وہ یتیم کا دل ٹوٹے گا، اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے قلق ہوگا، اس کے آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں، وہ بچے کا دل تڑپے گا۔ لہٰذا تم بیٹا مت بولنا، تم اس کا نام لے کر بولنا۔ بس اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ جو نبی یتیم کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ نبی کیسا ہوگا۔ میرے نبی کی شان ہے یتیمی، میرے نبی کی شان ہے یتیموں کا خیال کرنا، ہمیں بھی یتیموں کا خیال کرنا چاہیے۔ بس اور ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بڑی بد دعا لگتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بیوہ عورت تھی، اس کا ایک جھوپڑے کا مکان تھا، اس سے لگا ایک بادشاہ کا مکان تھا۔ وہ بیوہ غریب عورت کہیں گئی ہوئی تھی، بادشاہ کے مکان کی تعمیر ہو رہی تھی، اس کے مکان کے اچھے بیٹھنے کے لیے جگہ کی قلت پڑ رہی تھی جس میں وہ جھوپڑا حائل ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جھوپڑے کو توڑ دیا جائے اور میرے محل کو بنانے کے لیے صحیح طریقے سے جو ہے اس کی بنیاد ڈالی جائے۔ اس کے محل، اس کے بوڑھی، اس خاتون، بیوہ خاتون کے جھوپڑے کو توڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بنی اسرائیل کے خاتون کے جھوپڑے کو توڑ دیا گیا۔ جب وہ خاتون آئی تو دیکھا کہ اس کا جھوپڑا ٹوٹا پڑا تھا۔ وہ جھوپڑے پہ کھڑے ہو کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ اے خالق و مالک، اے دنیا بنانے والے، دنیا میں امیر و غریبی کو دینے والے، میں تو نہیں دیکھ رہی تھی اپنے جھوپڑے کو ٹوٹتا ہوا، تو میرے جھوپڑے کو ٹوٹتا ہوا دیکھا، تو نے میرے جھوپڑے کو کیوں نہ بچایا؟ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا قہر و غضب ایسا آیا کہ وہ بادشاہ اور محل سمیت وہ زمین کے اندر دھس گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یتیم اور بیوہ کے مال کے اوپر حاوی ہونے، اس کے مال کو چھیننے، اس پر ظلم و جبر کرنے، اس کے ستانے پریشان کرنے سے اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ پھر آخر میں یہ کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے بڑی ہمدردی کی ہے۔ ایک مرتبہ مسجد جا رہے تھے، دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ایک یتیم بچہ ہے جو کنارے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تم کیوں کھیل نہیں رہے؟ اس بچے نے کہا کہ میرے کھیلنے کی وجہ ہی ختم ہو گئی، میرے ہنسنے کی وجہ ہی ختم ہو گئی، میرے مسکرانے کی تو وجہ ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میرے باپ جو تھے، میں باپ کی وجہ سے ہنستا تھا، باپ کی وجہ سے کھیلتا تھا، باپ کی وجہ سے میری مسکراہٹ تھی، آج میرے سر پہ باپ کا سایہ نہ رہا۔ اللہ کے رسول نے اس کو پکڑ کر لایا، عائشہ کو کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اسے نہایا جائے، اسے کھلایا جائے۔ اس کے بعد اس بچے کو کہا کہ بیٹا آج سے میں تیرا باپ ہوا اور عائشہ تیری ماں ہے۔ ہم اور آپ بھی یتیموں کے باپ بنے اور اپنی وائف کو یتیموں کی ماں بنائے۔ اللہ ہمیں یتیموں کے اوپر دشت شفقت کرنے والا بنائے، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنائے۔ اس رمضان المبارک میں اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے جہاں مہنگے مہنگے جوڑے لیتے ہیں، جہاں ان کے زیبائش کے لیے اور ان کی فرمائش کی تکمیل کرتے ہیں، وہاں ان یتیم بچوں کا بھی بھرپور خیال رکھیں۔ اپنے بچوں کی طرح یتیم بچوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی کفالت کرے گا، آپ کے بچوں کے سر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوں گی۔ اللہ ہمیں یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنائے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کو اپنے شعر میں اس طریقے سے پرویا: گر تو سمجھو تو 100 بات کی ایک بات ہے، گر تو سمجھو تو 100 بات کی ایک بات ہے، آبرو میرے یتیمی کی تیرے ہاتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔